کیجیے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کریں۔ کب؟ دو اوقات میں۔ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب سے قبل، سورج نکلنے سے قبل۔ دوسرا وقت ہے غروب آفتاب سے قبل، سورج ڈوبنے سے قبل۔ کیا مطلب؟ یہ دو اوقات ذکر کے اوقات ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، اور اسی طرح سے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، عصر بعد کا آخری وقت روزی نا، یہ ذکر کا وقت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں کئی اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ میں آج کی اپنی اس تقریر میں انہی صبح و شام کے اذکار کی جانب آپ سبھی بھائی بہنوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ خزانہ ہے بھائی، خزانہ۔ صبح و شام کے اذکار کیا ہے بولو؟ خزانہ ہے یہ، دنیا کا بھی خزانہ، آخرت کا بھی خزانہ۔ جو صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے خزانے لوٹتا ہے، اور جو صبح و شام کے اذکار چھوڑ دیتا ہے، اسے لائٹ لے لیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی دولت سے محروم کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑا خزانہ ہے واللہ العظیم۔ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اے پیغمبر صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، اس کی ثنا کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جامع اذکار پڑھا کرتے تھے۔ ایک ایک ذکر کی اگر میں اہمیت بتاتا چلوں، اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ مثلا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبے پڑھنا ہے۔ اگر 100 مرتبے نہیں پڑھ سکے 10 مرتبے پڑھنا ہے۔ بڑی اہمیت ہے۔ حدیثوں میں تو کہا بنو اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کے الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے راقی ہیں۔ راقی کسے بولتے ہیں؟ دم کرنے والے، رقیہ کرنے والے۔ ان کا نام ہے شیخ وحید عبدالسلام بالی۔ آج یہ جتنے رقیہ کرنے والے ہیں تقریباً سب انہی کی کتاب پڑھ کے کرتے ہیں۔ سمجھ میں؟ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وحید عبدالسلام بالی نے اپنا واقعہ۔ اذکار کے اندر اللہ نے کتنا پاور رکھا ہے، کتنی طاقت رکھی ہے۔ توحید کی طاقت ملاحظہ کرو۔ وحید عبدالسلام بالی لکھتے ہیں، ایک عورت کا علاج کر رہا تھا میں، ایک عورت کو رقیہ کر رہا تھا میں، جن آیا ہوا تھا اس پر۔ رقیے کے دوران جن نے مجھے دھمکی دی۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی کیا بولا؟ مت پڑھو، قرات مت کرو، رک جاؤ۔ کہ میں پڑھتا رہا تو کہنے لگا اب اگر تم پڑھو گے تو یہ عورت کو چھوڑ کے تمہارے اوپر آ جاتا ہوں، تمہارے اوپر آ جاتا ہوں۔ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے فوراً اس کے چیلنج کو قبول کیا، کہا کہ ویلکم، آ کے دکھا میرے اوپر، ہاں میرے اوپر۔ کہتے ہیں بہت دیر کوشش کیا وہ میرے اوپر سوار ہونے کی، بہت دیر کوشش کرنے کے بعد تھک گیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وحید آج میں ہی نہیں، کوئی دوسرا جن بھی آج تمہارے اوپر سوار نہیں ہو سکتا۔ کہا کس لیے؟ کہا آج صبح تو 100 بار وہ ذکر پڑھ چکا ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ بچے کو یاد ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت نے ہر چیز کا علاج لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
100 بار پڑھو یا 10 بار پڑھو, زندگی کا معمول بناؤ, اس کے اندر بہت بھلائی دیکھو گے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ, بس سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتے تھے. کتنے بار؟ 100 بار. فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. پورا قرآن دیکھ لو, پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے نا وہ یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پورے قرآن میں اللہ نے ذکر کے طور پر سب سے زیادہ جس ذکر کا تذکرہ کیا ہے وہ تسبیح اور حمد باری تعالی سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور فرمایا معراج کی رات, اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی. ہمارے نبی فرما رہے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ نے وصیت کی پیارے نبی سے, کہا کہ اے محمد آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور بتانا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور مومن اپنے ذکر سے اس میدان کو آباد کرتا ہے, اور مومن کے حق میں جنت کا یہ چٹیل میدان آباد ہوتا ہے تسبیح حمد باری تعالیٰ سے, سبحان اللہ الحمدللہ کی عبادت سے. کیسے؟ آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ, جو ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے جنت الفردوس میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا. اب اس کا مطلب کیا؟ آپ صبح کو اگر سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھے, کتنے درخت لگے آپ کے واسطے؟ 100 درخت لگے. شام کو اگر سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھے, شام کو 100 درخت لگے. روزینہ اگر 200 درخت روزینہ اگر لگتے رہے تو جنت کس قدر ہمارے حق میں آباد ہوگی, اور دنیا سے جانے سے پہلے جنت الفردوس کو کس قدر ہم اپنے حق میں معمور کر لیں گے اور آباد کر لیں گے. سمجھ رہے؟ دیکھو چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں, اہمیت پہ غور کرو آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے انہی اذکار میں 3 بار پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کا نام لے کے صبح کرتا ہوں, اس اللہ کا نام لے کے شام کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہی سب کو سننے والا, وہی سب کو جاننے والا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جو صبح کو یہ دعا پڑھ لے شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جو شام کو یہ دعا پڑھ لے صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک تاریخی روایت ہے. تاریخی روایت کا مطلب حدیث کے درجے میں تو ثابت نہیں ہے, ہسٹری کی کتابوں میں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ حضرت عمر کو وقت کے بڑے سنبھال کے رکھنا. عمر تاریخی کتاب ہے, اس میں ہے کہ عمر بن خطاب نے فوراً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھی ہوئی دعا اور پی لی, بس کچھ نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. پیارے نبی 3 مرتبہ پڑھتے تھے صبح اور شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 بار پڑھتے تھے. کیا مطلب اس دعا کا؟ اے اللہ مخلوقات کے شر سے تیرے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. مخلوقات, دیکھو ہر مخلوق کے اندر شر ہے, ہر مخلوق کے اندر. ہاں انسان مخلوق ہے, کتنے انسانوں کا شر ہمیں نہیں پہنچتا. جنات کا شر لائق ہوتا ہے. ہاں کیڑے مکوڑے حشرات الارسام بچھو کتا کاٹتے ہیں, ڈستے ہیں, ڈنک مارتے ہیں. آپ جب یہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, علامہ قرطبی لکھتے ہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر گزرے علامہ قرطبی, وہ لکھتے ہیں میں پابندی سے یہ ذکر پڑھتا تھا, ایک رات ایک شام یہ ذکر پڑھنا بھول گیا مصروفیت کی وجہ سے. کہتے ہیں اسی رات ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا, ڈنک مار دیا. دیکھو
मखलूक़ात के शर से पनाह मांगना भूले, उस रात एक मखलूक का शर लाहिक हुआ कि बिच्छू ने डंक मारा। कुत्ते भौंकना ये है, हर जगह का मसला है। कुत्ते जो है ना, में आजमाओ, आप कुत्तों से गुजर रहे हो, कुत्तों के भौंकने का डर हो, कुत्तों के हमले का डर हो, यकीन और तवक्कुल के साथ कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पढ़ो, भौंकने वाले कुत्ते खामोश हो जाते हैं। समझ वाली बात? क्योंकि आपने मखलूक़ात के शर से पनाह मांगी और अल्लाह के कलिमात की पनाह में आप आ गए। दीन व बि मुहम्मद नबिय्यन व रसूला, 3 मरतबे पढ़ते थे। बहुत प्यारा जिक्र है ये। मैं राजी हो गया अल्लाह से रब होने के एतबार से, राजी हो गया इस्लाम से दीन होने के एतबार से, राजी हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी और रसूल होने के एतबार से। बहुत प्यारा जिक्र है। कैसा जिक्र है जानते हैं? अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, एक मरतबे मशहूर हदीस आपने सुन रखी है, और लाकर प्यारे नबी के सामने पढ़ने लगे। नबी के सामने, नबी के रहते हुए तौरात पढ़ने लगे। मूसा जो कुरान पर अपने उलमा की लिखी हुई किताबों को फौकियत देते हैं, तरजीह देते हैं। कुरान पर हमारे आलिम की लिखी हुई किताब बेहतर है, अफजल है। कुरान का दर्स नहीं होगा, हमारे आलिम की लिखी हुई किताब का दर्स होगा। यहां प्यारे नबी रिएक्शन दिखा रहे हैं तौरात पढ़ने पर, जो अल्लाह की नाजिल शुदा, अल्लाह की उतारी हुई किताब है, आसमानी किताब है, कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु तौरात पढ़ रहे हैं आपके सामने और आपका चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा है। उमर बिन खत्ताब देखे नहीं कि प्यारे नबी का रिएक्शन देखे नहीं, चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। अबू बकर ने उमर से खिताब करके कहा, सकिलत का सवाकिल या उमर मा तरा मा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी मां तुम्हें गुम करे उमर, क्या कर रहे हो? नबी का चेहरा नहीं देख रहे हो क्या? उमर ने नजर उठा के देखा, नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। हजरत उमर फौरन अपने घुटनों के बल बैठ गए। घुटनों के बल, तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत। और घुटनों के बल बैठकर नबी के गुस्से को ठंडा करना है, क्या पढ़ना, क्या कहना है। हजरत उमर ने फौरन कहा घुटनों के बल बैठकर, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। ये जिक्र जब पढ़ा तो नबी का गुस्सा ठंडा हुआ, आप खामोश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर से मुखातब हुए, कहा कि तौरात की क्या बात करते हो? जिस नबी मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी थी, अगर वो नबी भी आज आ जाए, मैं वसियाहु इल्ला इत्तिबाई, मेरी पैरवी किए बगैर कोई चारा नहीं है। कुरान के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद हिदायत महसूर है कुरान में, हिदायत उसवा महसूर है आपकी शख्सियत में। तो ये इतना प्यारा जिक्र है ये, जो सुबह शाम 3 मरतबा हमारे पैगंबर पढ़ा करते थे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला।
اس کے اندر میں پھر سے ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، سننا. میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، راضی ہو گیا اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے. آپ بتا سکتے ہیں ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس ذکر کے اندر اصل میں کیا ہے؟ ہاں احسن خبر کے 3 سوالات ہیں یہ، سمجھ گئے آپ؟ خبر کے 3 سوالات کے جوابات ہیں یہ. خبر میں یہی تو سوال ہوگا، تمہارا رب، تمہارا دین، تمہارے نبی، یہی تو سوالات ہیں. صبح و شام اگر ہماری زبان پہ یہ ذکر رہے گا تو منکر نکیر کے سوالات پر ہمارے ایک اور ذکر پڑھا کرتے تھے، کہتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ فقر و فاقے اور غریبی سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھو ہمارے نبی فقر و فاقہ برداشت کرے، لیکن فقر و فاقہ برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہاں وہ مضبوط ایمان والے. غربت برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہمارے نبی نے تو وہ لائف، وہ معیار زندگی چاہ کر اپنایا تھا، ورنہ تو آسمان سے آنے والی وہی آپ سے کہتی تھی چاہیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. اللہ کے نبی نے وہ سب آپشن اختیار ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو فقر و فاقے اور غربت سے پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اور کفر سے پناہ، دیکھو یہاں غور کرنے کی بات ہے، کفر سے پناہ مانگی گئی اور فقر سے پناہ، دونوں میں ایک رشتہ ہے. جی کیا رشتہ؟ غربت انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے کے چلے جاتا ہے. یقین نہیں آتا؟ جو کرسچن مشنریوں کو دیکھ لو، کتنے مسلمانوں کو پیسہ دے کے مدد کر کے مرتد کر چکے، نعوذ باللہ. غریب مسلمان، نادار مسلمان، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، ایسی جگہ مشنری کے لوگ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ مسلمان. کفر اور فقر میں ایک رشتہ ہے، کفر اور غربت میں ایک رشتہ ہے، اس لیے پیارے نبی دونوں سے ملا کر پناہ مانگ دیتے. سمجھ رہے؟ اچھا انہی اذکار میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام پڑھا کرتے تھے، سید الاستغفار. اللہ اکبر، سید الاستغفار. کیا اہمیت ہے اس کی، سید الاستغفار کی؟ پیارے نبی نے کہا جو صبح کو پڑھ لے یہ دعا شام تک مر جائے جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک مر جائے جنتی ہے. اللہ اکبر. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، ہاں دیکھو ذکر کے معاملے میں مردوں سے زیادہ پابند ہماری عورتیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے کے معاملے میں بھی مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں. ماں بہنوں سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سب چیزیں یاد دلاؤ. کتنی اہم اذکار ہیں جو سراسر توحید، اللہ کی عظمت پر مشتمل ہیں، اللہ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہیں. سید الاستغفار جو پیارے نبی صبح و شام پڑھتے تھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کیا پیاری دعا ہے، ہاں اعتراف ہے اس میں. کیا وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں نے زندگی میں تجھ سے بہت سارے وعدے دعاؤں میں کیے ہیں، جہاں تک ہو سکے پوری طرح سے تو وعدے نہیں نبھا رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے وعدوں کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، ان کی میرے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اقرار کرتا ہوں کہ صبح و شام ہر آئے دن تیری نعمتوں کی بارش مجھ پہ ہو رہی ہے، تو مجھے دے رہا ہے، نواز رہا ہے،
तेरी नेमतों की बारिश है मुझ पर, और साथ ही मानता हूं तेरी नेमतों की नाशुक्री भी कर रहा हूं मैं कि गुनाह करता हूं, लेकिन अपने गुनहगार होने का इकरार भी कर रहा हूं, एतराफ भी कर रहा हूं। फग़फ़िर ली, लिहाजा मुझे माफ कर दे। इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, तेरे सिवा है कौन गुनाहों को माफ करने वाला। कितनी प्यारी दुआ है, समझ रहे? हाँ, इसी तरह से मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम के अज़कार में एक जिक्र पढ़ते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फास्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ऐ वो ज़ात जो जिंदा है, जो सारी कायनात को थामे हुए है, तुझी से फरियाद करता हूं। फास्लिह ली शअनी कुल्लह, मेरे सारे मामलात को तू ही दुरुस्त फरमा। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, अल्लाह मुझे मेरे हवाले मत कर लम्हा भर के लिए भी, पलक झपकने की देर के लिए भी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है कि बंदा अपने आप को इल्जाम दे, अपने कमजोर होने का, अपनी बेकसी का इकरार करे, एतराफ करे। वही एतराफ है इसके अंदर। ये मैं बतौर मिसाल चंद जिक्र मैंने आपके सामने, और भी दुआएं, लंबी चौड़ी दुआएं हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतने जिक्र पढ़ना किसके बस की बात भाई, किसे याद होता है तसव्वुर? हाँ, दुआओं की किताब घर घर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तो ले लो, हिस्नुल मुस्लिम, द फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, हिस्नुल मुस्लिम, माशाअल्लाह, दुआओं की बड़ी जामे किताब शेख कहतानी की लिखी हुई। और मेरी दरख्वास्त ये है, घर में एक हिस्नुल मुस्लिम नहीं, तुम्हारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतने हिस्नुल मुस्लिम होना घर में। शोहर की एक किताब, बीवी की एक किताब, बच्चे जितने उतनी किताबें रहना, हर बच्चे की जेब साइज की है वो हिस्नुल मुस्लिम। मैं ये कहता हूं, ये सोचो मत इतनी लंबी लंबी दुआएं कैसे पढ़ना, कैसे याद, देख के पढ़ो, बस आप देख के पढ़ो, देख के पढ़ते रहो, देखो ऑटोमेटिक खुद ब खुद सारी दुआएं चंद दिनों में आपको याद हो जाएंगी। देख के पढ़ो, आदत डालो देख कर पढ़ने की। समझ में आ रही बात अल्लाह के बंदो? हाँ, और अगर जब तक वो याद ना हो, अज़कार ऑडियो में भी मिलते हैं, सुनो। प्यारे नबी कुरान जैसे पढ़ते थे, कुरान सुना भी करते थे। अज़कार पढ़ना चाहिए, और जिनको पढ़ना नहीं आता कम से कम वो सुनने की कोशिश करें अज़कार, उसकी बरकतें होती हैं। तो मेरे हाल, ये जो अज़मत तौहीद के उन्वान से आज का प्रोग्राम रखा गया है, तो तौहीद हमें सबसे ज्यादा जो मिलती है अज़कार में मिलती है, और जिक्र से जो करिश्मे होते हैं वो असल में तौहीद की बरकत से होते हैं। तो मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है आप सभी भाइयों बहनों से कि इस इज्तिमा से जहां बहुत सारे फायदे आप लेके जा रहे हैं, ये भी सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी का अहद करके उठो कि इंशाल्लाह हम पाबंदी करेंगे। और दूसरा, देखो घर में वो किताब है कि नहीं, हिस्नुल मुस्लिम नहीं है, पहली फुर्सत में खरीदो। समझ में आ रही बात? हाँ, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको वो किताब, हमारे चार मीनार बुक स्टोर में भी बेंगलुरु में मिल जाती है। कितनी किताबें लेना, घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतनी किताबें लेना। इतना ही नहीं, इस किताब को खूब फैलाओ, तबलीग करो, अड़ोस पड़ोस में सब लाके गिफ्ट करो, हदिया दो, और सुबह शाम के अज़कार के पाबंद बन जाओ। इसमें बड़ा खैर है, बड़ी भलाई है। वक्त बहुत हो रहा है, हम अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद नुकात पर समेटते हैं, खत्म करते हैं। और आखिर तादाद पे नहीं जाना चाहिए, बरकत बड़ी चीज है। रायचूटी से आज आपकी खिदमत में जमात के कुछ अहबाब आए। मसला क्या है उनका? मस्जिद पहले से मौजूद है, मस्जिद की तौसी की जरूरत पड़ी, मस्जिद को कुशादा करना है, उसके लिए उन्होंने जगह खरीदी है 45 लाख में, 45 लाख में। रायचूटी की जमात के वो अहबाब तौसीए मस्जिद के इस चंदे के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों से और खासकर हमारी माँ बहनों से दरख्वास्त करता हूं, हर कोई कुछ ना कुछ, जितना अल्लाह आपको तौफीक दिया है, जमात मुख्तसर है, QR कोड भी मौजूद है, आप स्कैन भी कर सकते हैं। रायचूटी की इस मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आप सबके
صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.